السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال 2024 شروع ہو چکا ہے، اس سال کی مبارک بھی ہو۔ ایک رسمی سی بات ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خدا کرے یہ سال آپ کی زندگی میں بہترین سال ہو، آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوں، آپ کی زندگی میں جو کمیاں ہیں وہ خدا پوری کرے، اور جو خواہشات سوچ رکھی تھیں ان کے لیے آسانی ہے، اور جو تکلیفیں ماضی میں آپ نے دیکھی تھی خدا کرے کہ 2008 میں بات کر رہی ہوں، اصل میں 2024 ہے۔ 8 غیر محسوس طریقے سے میرے منہ سے یہ لفظ نکلا، اس لیے کہ اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ نمبرولوجی بھی ایک سبجیکٹ ہے، اور نمبرولوجی بھی ہماری زندگیوں میں بہت طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس سال کا جو نمبر بنتا ہے وہ 8 بنتا ہے۔ 8 پلینٹس زحل کا نمبر ہوتا ہے۔ زحل جو نمبر ہوتا ہے جسے سیٹن بھی کہا جاتا ہے، یہ 8 نمبر کے اندر ہوتا ہے، اور اسے عموماً اچھا ستارہ نہیں سمجھاتا، ماسوا اس کے کہ کچھ خاص پوزیشنوں میں ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ میں اس سبجیکٹ پہ بات کروں گا، یعنی پورے 2024 کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے بھائی بس ختم ہو گیا 24، نہیں، یہ ایک آپ کو ایک ویو مل رہا ہے پورے سال کا کہ اس سال میں کس کس قسم کے مواقع میجر آپ کے سامنے آئیں گے، اس لیے آپ جنوری میں بیٹھ کے اس طرح سے پلان کریں۔ اور اگر آپ نے آلریڈی اکارڈنگ ٹو مائی جسے کہتے ہیں فور کاسٹ یا سجیشن یا ایڈوائز کے جس پیریڈ میں کہا تھا آپ خود بھی پلان کر رہے تھے، تو اس میں پھر ڈبل محنت کیجیے گا، تاکہ واقعی وہ کیوں کہ قدرت بھی چاہتی ہے کہ آپ کے وہ کام اس مہینے میں اس طرح ہوں جس طرح آپ نے سوچ رکھے تھے۔ تو یہ جناب ٹائم ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا مہینہ جنوری۔ پہلا مہینہ جنوری جو آپ کی زندگی میں آتا ہے یہ آپ کا 7th ہاؤس ہے، یعنی جنوری جو ہے 7th منتھ ہے، کیپریکارن منتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیپریکارن منتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں اسٹرالوجیکلی تو یہ بہت اہم، بہت زبردست قسم کا مہینہ ہے جو آپ کی زندگی میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں مارس 5 جنوری سے آپ کے ہاؤس میں 7th ہاؤس میں موجود ہے، ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مارس کیپریکارن میں جب ہوتا ہے تو ایگزالٹڈ ہوتا ہے۔ مارس کا جو تعلق ہوتا ہے ہمارے انرجی کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری موومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، میل ہاروسکوپ میں، فیمیل ہاروسکوپ میں، شادی بیاہ، ان ساری چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملات زندگی جہاں ہم گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات وابستہ، تو وہاں یہ بہت اہم مہینہ ہوتا ہے مارس۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائپر ایکٹیو منتھ ہے، اس میں آپ کو بہت شدت اور تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے، فیوچر پلاننگ کرنی ہے، معاملات زندگی کو بہتر رکھنا ہے، اور احتیاط یہ کرنی ہے اسپاؤز ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اگر آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ کر رہے ہیں، کہیں کچھ پرابلم آ رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو دھیمے لہجے میں آرام سے پورا کیجیے گا۔ آپ کینسیرین ہیں، آپ کو بھی ایٹ ٹائم، چونکہ مون رولنگ پلینٹ ہے، مون نیگیٹو ہو تو کبھی کبھی ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اسپاؤز کیپریکارن ہے، اس کو اپنی زندگی میں کوئی پرابلم آتے ہیں تو ذرا سی اسپیس دیجیے گا، ذرا سا کیئرفل رہیے گا۔ کبھی کبھی آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹنر، اسپاؤز، رشتہ دار جس کا آپ کا دلی تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، روڈ ہو رہا ہے، تو یہ اسپیس دینے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہائی انرجی منتھ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق جوپیٹر کے ساتھ بہت اچھا بنا ہوا ہے، جو آپ کو خود بخود بیلنس بھی کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرج کے معاملات کو طے کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر بہت دنوں سے رشتوں کی بات چل رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے ہونے کا بھی وقت ہوتا ہے، اسے فائنلائز اور سارٹ آؤٹ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جنوری کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو آپ کو سمجھیں، کیونکہ آپ کی خواہشات کا منتھ یعنی 11th ہاؤس اور 7th ہاؤس کا ٹرائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سیکسٹائن آپ کے سن سائن سے بنتا ہے، تو یہ بڑا اچھا وقت ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کوئی جسے کہتے ہیں غیر متوقع طور پہ بھی کوئی چیز اٹھتی ہے، کوئی مواقع، کوئی اپرچونٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی تو گریب اٹ، پکڑ لیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ کوئی بزنس سے متعلق کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی فوکس ہوگے، کام کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے نتائج اور رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ نیکسٹ منتھ جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے فیبرری۔ فیبرری میں جب ہم چلتے ہیں جو کہ آپ کا 8th ہاؤس ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں محتاط کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میں چونکہ اسٹرالوجیکلی
جو آپ کا چارٹ ہے وہ میرے سامنے رکھا ہوا تھا. مجھے ابھی گفتگو کرتے ہوئے خیال آیا کہ میں نے پلینٹ کو وہاں پہ ڈرا نہیں کیا تھا, چونکہ میرے مائنڈ میں تھا تو میں اسی کو دیکھ کے آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. فیبری میں جناب یوں دیکھنا کہ مڈ فیبری کے بعد, یعنی جسے کہتے ہیں کہ 14 فیبری کے بعد, تو 14 کیا ہوتا ہے, وہ ویلنٹائن ڈے. یس, یہاں پہ پلینٹ سیٹرن جو ہے وہ ایک خاص اینگل سے آپ کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کے انکم ہاؤس کے ساتھ ریلیشن اچھے بنتے ہیں. پلس مارس جو 7th ہاؤس میں تھا وہ جمپ کر کے آپ کے 8th ہاؤس میں آتا ہے. تو یہاں پہ جب یہ آتا ہے تو یہ دو طرح کے مواقع لے کے آتا ہے. ایک اسپرچولی انلائٹڈ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, روحانی طور پہ آپ اپنے آپ کو بڑا بیلنس کمفرٹیبل دیکھتے ہیں. کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں سفر سے متعلق جن کا تعلق ہوتا ہے کو پرانے بابوں سے ملنا, لوگوں سے ملنا, رشتہ داروں سے ملنا, کہیں زیارات پہ جانا, ٹریول کرنا جہاں آپ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ٹائم ہوتا ہے. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, چونکہ جوپیٹر کے ساتھ اس سے خاص اسپیکٹ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو یہاں پہ آپ کے منی میٹرز, فائنینشیل میٹرز کو بھی یہ امپروو کر رہا ہوتا ہے, آسانیاں دے رہا ہوتا ہے. پرانے ڈیٹس, پرانی چیزیں اگر پھنسی ہوئی ہیں, ریکوری ایشوز چل رہے ہیں, تو فالو اپ کا پیریڈ ہوتا ہے, ریمائنڈر کا وقت ہوتا ہے. اور یہاں میں یہ بات کہوں, اگر آپ اس سلسلے میں ہیں, آپ کی بڑی کمپنی, آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہیں کہیے گا کہ, اور آپ کا ذاتی بزنس ہے, خود ہے, پرسنل لیول پہ کچھ چیزوں کا لین دین ہے, تو فون کی بجائے لکھ کے بات کیجیے گا, ٹیکسٹ کیجیے گا, لیٹر کی شکل میں کیجیے گا, تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے. اور اسے جب ہم لکھتے ہیں تو بیسیکلی اپنے لکھے کو پڑھتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ کبھی کبھی ہم اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں, فائنینشیل میٹر میں شارٹ آف فنڈز ہو سکتا ہے, کال کرتے ہیں تو غیر محتاط گفتگو بھی کر جاتے ہیں جو معاملات کو کبھی کبھی خراب کر جائے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ لکھیں, لکھ کے پھر بھیجیے گا. یہ فیبری جو ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس معاملے میں ہوگا. ساتھ ساتھ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو زیادہ, اسپیشلی اگر خدا نخواستہ آپ کو ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر اس طرح کا منت ہے, تو یہ آپ نے کچھ پیریڈ کے لیے اپنے بلڈ پریشر اور کرونک ڈیزیزز جو ان کا خیال رکھنا ہے. پائلز ہے, ڈائجسٹو سسٹم کا پرابلم ہے, یہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی, مے بی کہ کسی طرح کی کوئی سرجری کی مائنر ضرورت بھی آپ کو ہو سکتی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور اگر ایسی کوئی انڈیکیشن آتی ہے تو اکارڈنگ ٹو دی پلانٹری پوزیشن ہے, اس کی ضرورت ہو سکتی ہے, تو بالکل ہیزیٹیٹ نہ کیجیے گا. نیکسٹ جب ہم چلتے ہیں تو جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے تیسرا مہینہ, وہ آتا ہے پائسیز منتھ, اور یہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے. اب جناب یہاں دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا زبردست بڑا ستارہ جسے ہم کہتے ہیں سیٹرن, زحل, جس کا میں نے ابھی آغاز میں نام دیا تھا, جس کا نمبر 8 ہے, یہ براجمان ہے. اچھا, جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ سن, سورج اور زحل دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. جب ان دونوں کا ملاپ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جہاں پہ آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور آپ کے ایتھکس تھوڑے سے ایٹ سٹیک آتے ہیں, یا آپ کے مذہبی خیالات میں پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہے. سوری, چونکہ فیبری سے لے کے مارچ تک کا جو وقت تھا وہ پاکستانی الیکشن چیزوں کے حوالے سے میں نے کہا تھا جو میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا ٹف اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ الیکشن ڈیوٹیز اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ رہے ہیں تو یہ 2 مہینے آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, اہم ہوں گے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کچھ کھینچا تانی اور پریشر کا سامنا کرنا پڑے, کوئی انکوائریز, کوئی ایسی چیزیں بھی کھل سکتی ہیں, یا آپ کو کورٹ کچہری وٹنسز کے لیے آنا جانا پڑ سکتا ہے. پرائیویٹ بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی یہ وقت ہوگا, اور یہ وقت ہوگا اگر آپ کا انٹرنیشنل بزنس ہے, ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو یہاں پہ بھی آپ کو نئے سرے سے اپنے بزنس وینچرز کو فالو اپ کرنے کا, پھیلانے کا, لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کا موقع ملے گا. اس کا بھی فائدہ اٹھائیے گا. اور اگر کوئی بزنس آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے, ٹیک اٹ سیریس, یہ فائدہ مند پیریڈ بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی گورنمنٹ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے تو یہ تھوڑا سا سٹریس والا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. پرائیویٹ بزنس سفر چیزوں سے متعلق ہوا تو یہ آپ کے لیے فائدے کا وقت ہوگا. یعنی دونوں طرح سے کہیں کچھ یہ ملی جلی سی کیفیت ہوتی ہے, یہ ہوگا. سو مارچ آپ کے پاس ہے. اور ہاں, اگر آپ کی کوئی لٹیگیشنز ہیں, کورٹ کیسز ہیں, چیزیں, تو ٹیک اٹ سیریس, بہت احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے فالو اپ کرنا ہے, آپ نے کسی بھی موقع پہ ایبسنٹ نہیں ہونا, آپ نے کورٹ میں موجود ہونا ہے. کوئی نوٹس آپ کو آیا, اس کا آپ نے ٹائملی جواب دینا ہے.
ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ بزنس میں اگر کوئی لون انسٹالمنٹ کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس کو بھی آپ نے پے آف کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ کبھی کبھی سستی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، آفس یا گھر کے کسی فرد کی وجہ سے آپ کے لیے تھوڑا سا لیگلی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی کیفیت ہے تو اس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے۔ جناب اس سے اٹھتے ہیں تو نیکسٹ منتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایریز، اور ایریز ہوتا ہے ہمارا اپریل کا مہینہ، اور یہ اپریل ایریز جو ہے یہ آپ کا 10th ہاؤس ہے۔ 10th ہاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹیٹس کا گھر ہے، یہاں پہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کیسی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو جناب یہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے نا اس وقت پھر بلاک ہوتا ہے، یہ سیٹرن کے ساتھ آپ کے 9th ہاؤس میں پھنسا ہوا ہے، سیٹرن کے ساتھ یہاں جب یہ ہوتا ہے تو وہی چیزیں جو میں نے آپ سے کہی تھی، انکوائری، رسپانسبلٹی، ڈیوٹیز جو آپ نے ماضی میں کی یا آپ اس وقت کرنے چلے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی میں یہ آپ سے بات کروں اگر لا اور آپ کا تعلق یونیفارم سے ہے، یونیفارم فورسز پولیس اسپیشلی میں بات کروں گا اس کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ اپنا آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی، بہت زیادہ کیئرفلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ڈونٹ ٹیک تھنگ فار گرانٹیڈ، ایزی ہو جائے گا لے جائے یا نہیں، آپ کو ویجیلنٹ ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ سیاست اور پالیٹکس میں ہیں، رولنگ پلانٹ آپ کا اس ہاؤس کا ایسا ہوتا ہے جو آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے، مواقع دیتا ہے سیٹلمنٹ ہونے کے، کوئی ٹائم لینے کے، کچھ چیزوں کے جہاں پہ شاید آپ کو کچھ جیسے کہتے ہیں کمپرومائز کرنا پڑے، اور کمپرومائز کر کے اپنی پوزیشن چینج کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ فوائد ملیں گے، تو اس کا فائدہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پرائیویٹ بزنس میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ اپرچونٹی پیریڈ ہے جہاں پہ شفٹنگ ہوتی ہے، ویلیویشن ہوتی ہے، اور آپ کو فائدہ ملتا ہے، اسپیشلی اگر بینکنگ سیکٹر سے تو مارچ اور اپریل آپ کے لیے بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں جہاں ویلیویشن اور چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اپریل سے جناب ہم آگے نکلتے ہیں تو نیکسٹ منتھ آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹورس۔ ٹورس میں یہ آپ کا 11th ہاؤس ہے۔ 11th ہاؤس ہم کہتے ہیں خواہشات کا گھر۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال سے یعنی 2023 کے مڈ سے تقریباً پلانٹ جوپیٹر موجود ہے۔ پلانٹ جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور یہ آپ کو یہاں پہ مسلسل فائدہ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سن کے ساتھ جب اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے اور یہ جاتے جاتے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ موسم کا آخری پھل وہ دینے جا رہا ہے، فائد دینے جا رہا ہے، آپ کی خواہشات کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں تو باہر جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں پرابلم ہے تو وہ ریزالو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں اپنی مرضی سے داخلہ لینا چاہتے تھے تو وہ آسانیاں ہوتی ہیں، ایگزام دینے ہیں، سارا کچھ ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کو لیول اے لیول سے ریلیٹڈ ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں کنسنٹریشن لیول ماضی کی نسبت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی آپ کے مارکس چیزیں اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جناب پوزیشن ہے جو آپ کو دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آگے جمپ کرتے ہیں اور نیکسٹ منتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹورس کے بعد آتا ہے جیمنائی، اور جیمنائی ہوتا ہے جون کا مہینہ۔ جون کے مہینے میں جب آتے ہیں تو یہ آپ کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ آپ کا 12th ہاؤس ہے۔ 12th ہاؤس کی ایک اسکیئر بنی ہوئی 9th اینڈ 12th ہاؤس کی، یہاں پہ ایک اور سائن جو جوپیٹر جو آپ کے 11ویں گھر میں تھا، یہ مئی کے لاسٹ منتھ میں جمپ کر کے آپ کے 12th ہاؤس میں آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے میری بات کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بہت سے معاملات کو طے کرنے کا وقت ہوتا ہے، بہت سے ڈسپیوٹس اور بہت سے ایشوز کو کمیونیکیشن کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، آربیٹریشن کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کا ہوتا ہے۔ زندگی میں جہاں جہاں کوئی کھچاؤ ہوتا ہے، کہیں کوئی تعلقات کے مسائل ہوتے ہیں، پرابلم ہوتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے۔ رشتوں سے متعلق بات ہوئی تھی، بات ہوتے ہوتے ختم ہو چکی، اسے ریزیوم کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ 12واں گھر اینڈ آف لائف جسے ہم کہتے ہیں زندگی کا ہوتا ہے۔ اینڈ آف لائف سے مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ ختم نہیں، اسپیشلی اولڈ لوگوں کے لیے، ریٹائرڈ لوگوں کے لیے زندگی کا بڑا اہم ہوتا ہے وقت۔ یہ گھر بنانے کے لیے، کنسٹرکشن کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے بھی بڑا اہم وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے فیصلے کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ نے اس مہینے میں یعنی جون میں آپ نے یہ کام کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ماضی میں کچھ کام کیے تھے، اور اسپیشلی اگر آپ کانٹریکٹر ہیں، کوئی
گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، سپلائر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو مڈ ایئر ہے. مڈ ایئر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے جنوری سے لے کے جون تک کے معاملات، حسابات کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، بلنگ کرنی ہے اور چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں غیر محسوس طریقے سے آپ کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، جج کی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یوں آپ کو ویجیلنٹ ہونے کی اس مہینے میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اس سے جناب جب ہم نکلتے ہیں تو انٹر ہوتے ہیں آپ کے کینسر ہاؤس میں، اور وہ جولائی کا مہینہ ہوتا ہے. کینسر یعنی آپ کا اپنا برتھ منتھ. برتھ منتھ میں جب ہم آتے ہیں تو آپ نے یہاں یہ دیکھنا، میں اسپیشلی کینسیرین کی بات کروں گا، ان کینسیرین کی جن کا نمبر کیا ہے، جن کا نمبر جناب 8، 17 اور 26 میں پیدا ہوئے. 8 نمبر سے ریلیٹڈ، 8 جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا 8ویں گھر میں 9th ہاؤس میں موجود ہے. تو یہ روحانی طور پہ اسپرچولی آپ کے لیے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، لرن کرنے کا وقت ہوتا ہے. ماضی میں جو آپ نے بہت سے مسائل دیکھے، بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو ڈیفیکلٹ تھیں، جنہیں آپ مشکل سے گزرے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے کنسولیڈیٹ کرنے کا، ماضی میں جانے کا. سولر ریٹرن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ برتھ منتھ گھوم کے واپس آ رہا ہے. یہ آپ کی پیدائش سے لے کے اور پچھلے سال ساری چیزوں کو واپس زندگی میں لاتا ہے. وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی برتھ ڈے کے مہینے میں ایک ریزولوشن بناتے ہیں کہ میری پچھلی سالگرہ کے بعد سے اس سالگرہ تک کا میرا وقت کیسے گزرا، تعلقات، تعلیم، بزنس، فائنانس، اور ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، شادی بیاہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ اس کی چیک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ فائنلائز کرتا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل سے متعلق فیصلہ کرنا. اگر آپ بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، بچے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم سے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ جون جولائی جو ہے یہ اگین ان کے لیے بھی ایک بہتر اور فائدہ مند وقت ہے، جہاں میوچل کنسنٹ کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ پرسنلی اگر باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ذرا سی مشکلات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اینی ہاؤ، ان ہدایات یا ان گائیڈنس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو چیزوں کو طے کرنا آسان ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں جناب. جولائی کے بعد ہوتا ہے اگست یعنی لیو منتھ. لیو منتھ آپ کا انکم ہاؤس ہوتا ہے. انکم ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ 2 ستارے بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی آپ کا انکم ہاؤس لیو وہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جوپیٹر خدا کی رحمت آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے. تو یہ شائن کر رہا ہے، یعنی معذرت چاہتا ہوں، یعنی یہ ہے کہ یہ مہینہ آپ کی فائنینشیل معاملات کے لیے، مالی معاملات کے لیے، فائدے کے معاملات کے لیے بڑا اہم ہے. اس میں بزنس کے فیصلے کرنا، پارٹنرشپ کے سلسلے میں کیے گئے کاموں کو رزلٹس لینا، کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز خریدنا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو ریوائز کرنا، اسٹاک ایکسچینج، یہ ساری چیزیں اسپیشلی میں بات کروں گا. اس کو ایک نظر دیکھنا، سستی کا پیریڈ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کہیں پہ بزنس انویسٹمنٹ کیا، آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، تو یہاں وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ نے سونا نہیں ہے، ایکٹیو ہونا ہے. ایکٹیو ہو کے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے بڑے پیار، محبت سے، مہذب طریقے سے. یہ جناب تھوڑا سا ٹائم ہے جہاں کیئرفل ہے. اگست کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ یہ مالی معاملات کے لیے امپورٹنٹ منتھ ہے. اب جناب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جب آتے ہیں تو یہ 9واں مہینہ سپٹمبر یعنی کہ ورگو ہاؤس ہوتا ہے. ورگو ہاؤس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ سن سیٹرن اپوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپوزیشن جب بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگین کہ آپ کی کزنس، سبلنگ، فیملی، ان کا آنا جانا، ان کے ساتھ تعلقات، یا ود ان فیملی اگر کوئی معاملات ڈیبیٹیبل ہیں، ڈسکشن والے ہیں، اس کو دیکھنا. اسی کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کے داخلے ہو رہے ہیں، آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے. اچھا، یہ وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ معاملات جو طے ہو چکے ہیں آپ کی ٹریننگ چیزوں سے متعلق، ایڈمیشن سے متعلق، وہ تھوڑے سے پھر ویک ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. فالو اپ کرنا بہتر ہوگا. روحانی طور پہ بھی یہ سفر کا ٹائم ہوتا ہے، سیکھنے کا وقت ہوتا ہے. خدا کرے کہ یہ سیکھنے کا وقت اچھے طریقے سے ہو.
کبھی کبھی قدرت ہمیں کسی مشکل میں ڈالتی ہے، تکلیف میں ڈالتی ہے، تکلیف سے نکلنا تو بہت ہوتا ہے، لیکن نکلنے کے بعد ایک لیسن ہوتا ہے. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سارے لوگ لیسن لرن نہیں کرتے، کچھ بھول جاتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میں آپ نے بڑا ہمبل ہونا ہے، احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، ہائپر نہیں ہونا، لو پروفائل میں چلنا ہے جنرلی. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی اگر خدا نخواستہ بون سے متعلق اور لیٹر ایج میں کہوں گا خواتین اور مرد خواتین جن کی کمر اور لوور باڈی میں درد کا ایشو ہے، ہڈیوں میں درد کا ایشو، تو آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. ویسے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ لیو سے سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی 8ویں مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ سیٹرن اینڈ سن اپوزیشن بنتی ہے تو یہ زیادہ شدت لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سے آگے جناب ہم جمپ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں لبرا منتھ، جو آپ کا 4th ہاؤس ہوتا ہے. لبرا میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ اگین ونڈرفل ٹائم، رینوویشن، گھر، چیزیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، گاڑی نئی خریدنا، رینوویٹ کرنا، اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا، جہاں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی نظر میں آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں، پیش کریں. بہترین ٹائم ہے، زبردست ہے. اگر قدرت کی طرف سے ایسا موقع آتا ہے، ایسی چیزیں اٹھتی ہیں تو اس کا فائدہ لینا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتاتا چاہوں کہ گھر میں اگر افراد ہیں، بزرگ افراد ہیں، سارا کچھ ہے، تو ان کی ہیلتھ سے متعلق خیال رکھنا ہوگا. اسپیشلی اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر، ڈائبیٹک ہیں، ان کا بزرگوں کا وہ، اور فیمیل ریلیٹیوز خاص کر یہ آپ کی توجہ کے طلبگار ہوں گے، جہاں آپ کو ان کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف اور ذمہ داریاں، کام، چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں. نیکسٹ منتھ جناب ہم موو کرتے ہیں، اس کے بعد اسکارپیو منتھ یعنی نومبر میں آ جاتے ہیں، جو اسکارپیو پیریڈ ہوتا ہے. اسکارپیو پیریڈ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ جناب سوری آپ کا اگین رولنگ پلانٹ جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ اس وقت ایک اچھے ریلیشن شپ میں ہے سیٹرن کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں آپ کو اپنے پرسنل ریلیشن شپ میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مالی معاملات میں، لین دین میں احتیاط کیجیے گا. کوئی قرض مانگ رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا افورڈ کرتا ہوں، کتنا نہیں کرتا، اس حوالے سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ادروائز ریلیشن شپ میں پرابلم ہو سکتا ہے. بچوں سے متعلق بھی یہ وقت بڑا امپارٹنٹ اور فائدہ مند ہے، ان کے فیصلے کرنے سے متعلق ہے. آپ خود اگر اسٹوڈنٹ ہے، سارا کچھ ہے، سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن کو، دوبارہ پڑھنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے بھی دوبارہ وقت ہے. ماسٹرز کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، بی اے کی ہے، ایم اے کرنا چاہتے ہیں، کچھ سالوں کا گیپ آ جاتا ہے ریزیوم کرنے کا، یعنی تعلیمی معاملات کو دوبارہ شروع کرنے کا وقت اور موقع ہے آپ کے پاس. اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا علم بڑھا سکتے ہیں. ساری چیزیں گیان جسے ہم کہتے ہیں، گیان آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے، جو الٹیمیٹلی فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں سے جناب ہم نکلتے ہیں تو اندر اب ہم انٹر ہو جاتے ہیں سیجیٹیریس، یعنی 12واں گھر، 12 دسمبر میں آ جاتے ہیں. دسمبر میں جب ہم آتے ہیں تو پھر یہاں دو چیزوں کا سامنا ہوتا ہے. 12ویں گھر کا اینگل بنتا ہے جوپیٹر کے ساتھ، لیکن آپ یوں دیکھیے گا کہ 9th ہاؤس سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ سموتھ چلتی چیزیں جن کے آثار آپ کو بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، یہاں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کسی نے بریک پہ پاؤں رکھ دیا، اور گاڑی چل تو رہی ہے لیکن دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، دھیرے دھیرے چل رہی، اسپیڈ وہ نہیں پکڑ پا رہی جو آپ چاہتے تھے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کی پرابلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محتاط رہنا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں رکاوٹوں کی وجہ سے، بلاکیج کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں وہم پیدا ہونے لگتا ہے، آپ کو یہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے کہ میرے معاملات زندگی میں شاید کچھ بد اثرات داخل ہو چکے ہوئے ہیں. کوئی نظر سوچتا ہے، کوئی جادو سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے. اس طرح کے خیالات آ سکتے ہیں. آپ کو سوتے میں نیند کھل سکتی ہے، خواب اس طرح کے آ سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرنے والے، ڈرانے والے ہو سکتے ہیں. یعنی جب آپ اٹھیں تو آپ کی کیفیت جو ہے انکمفرٹیبل ہو. یہ ستاروں کی پوزیشن ہمیں بتا رہی ہے کس طرح کی صورتحال بنتی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ جیسے آپ سوچ رہے ہیں وہ ہو، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ اگر گیان اس طرح کا آ رہا ہے، خیالات اس طرح کے آ رہے ہیں تو اسے جھٹک کے اٹھیں. برا خواب آ رہا ہے تو وہ ایک حدیث ہے کہ بائیں طرف پلٹیں، سائڈ بدلیں، اپنی بائیں طرف لیٹیں اور پھر لا حول ولا قوت پڑھیں، اللہ کو یاد کریں. اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تیسرا ایک آپ کو میں مشورہ دیتا چلا جاؤں
کہ بہت سی چیزیں اگر زندگی میں اچھی یا بری ہو رہی ہیں تو اسے کوشش کیجیے گا کہ لوگوں کے ساتھ کم سے کم شیئر کیجیے گا، بری چیزیں بھی اور اچھی چیزیں بھی۔ بری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے برا خواب بھی شیئر نہیں کرتے، اور اگر آپ نے بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کے ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ میں جیسے کہتے ہیں کہ کمزور نہ خود آدمی ہوں نہ میں اپنے لوگوں کو کمزور کرتا ہوں۔ آپ نے بہت سالوں سے مجھے سن رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں کروں، لیکن کائنات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ مطلب ہے جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ خدا نخواستہ کہ نظر آپ کی کامیابیاں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ارد گرد کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ نظر بد کا اثرات کر سکتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ توانا اونٹ کو ہانڈی میں ڈال سکتی ہے، یعنی اس حد تک بد اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے کامیابی کی صورت میں کسی کام کے آغاز میں ادھورا کام ہے تو میرا مشورہ یہ گا اس کو اس کے مکمل ہونے تک شیئر نہ کیجیے گا، اسپیشلی بچوں کے رشتے، اور اسی طرح کوئی پروجیکٹ کرنے چلے جا رہے ہیں، کانٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو یوں جناب یہ دسمبر کا مہینہ جاتے جاتے آپ سے تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جناب دوستو، یہ آلموسٹ پورے سال کا منتھ وائز ایک پکچر ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ آپ اس کی روشنی میں اگر کام کرنے جا رہے ہیں تو انہیں پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی جانے والے کینسر سائن کے لوگ ہیں تو اس پروگرام کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اس ریکویسٹ کے ساتھ کسے کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھیرے دھیرے ریسنٹلی میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروگرامز میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ پورے سال کا پروگرام بھی ہماری اسی چاہت اور خواہش کا ایک حصہ ہے، لیکن ویکلی ہاروسکوپ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو بہت پرسکون رہیے، خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے۔ 2024 آپ کے لیے کامیابیوں کا سال ہو۔ خدا حافظ۔